السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے نوجوانوں، میں اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہم سب لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں لیکن اس کو ایک مرض نہیں سمجھتے، اس کو ایک پریشانی نہیں سمجھتے۔ اس کو دور کرنے کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اس زمانے میں جو ایک مرض پیدا ہو گیا ہے، ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، وہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، کئی طرح سے تنہا محسوس کر رہے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو تنہا اس طرح محسوس کر رہا ہے کہ کوئی اس کی بات سننے والا نہیں ہے۔ کوئی تنہا اپنے آپ کو اس طرح محسوس کر رہا ہے، کوئی اس سے بات کرنے کا روادار نہیں ہے۔ کوئی اپنے آپ کو تنہا اس طرح محسوس کر رہا ہے کہ وہ اس گرد کے ماحول میں رہ کر بھی، جس میں وہ رہ رہا ہے، یہ اپنائیت محسوس نہیں کرتا کہ یہ لوگ میرے اپنے ہیں۔ وہ بھی تنہائی محسوس کر رہا ہے۔ یہ اس زمانے کی میٹیریلسٹک ایج کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس زمانے کی سب سے بڑی بیماری ہے یہ، جو کھا رہی ہے انسان کے اندر کے وجود کو، اور بے شمار بیماریوں اور بے شمار پریشانیوں کا باعث بن رہی ہے۔ خاص طور سے آپ یہ دیکھیں کہ آدمی کو ذہنی طور پر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے میری بات کوئی سننے والا ہے، کوئی میری بات سمجھنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تنہائی وہاں زیادہ پیدا ہو جاتی ہے جہاں خود انسان ذاتی طور پر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ اپنے علاوہ وہ کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ سمجھا؟ یعنی اپنے آگے وہ کسی کو کسی قسم کی کوئی ویلیو دینی ہوتی ہے۔ خود سری ہے، اس میں خود سری ہے، اردو کا لفظ ہے۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ کسی ڈسپلن کے اندر نہ آنے کی، اس سے دور بھاگنے کی، کسی ڈسپلن سے اپنے آپ کو متعلق نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کسی کے انڈر میں نہیں آنا چاہتا۔ وہ کسی کو اپنے اوپر نہیں سمجھنا چاہتا، جسے اردو میں سخی لفظ مطلق العنان، یعنی بغیر کسی کی گرفت میں آئے، بغیر آزاد، مطلق العنان، آزاد، جو کسی ہر گرفت سے آزاد ہو۔ اسی طرح انسان کا اپنی فطرت میں خود سر ہو جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی بھی کی نہ سنے، کسی کی بھی نہ مانے، اپنی مرضی چلائے، اپنا کام کرے، کسی کو اپنے سامنے کوئی ویلیو نہ دے۔ یہ خود سری، اور اسی سے تنہائی پیدا ہو جاتی ہے، اور تنہائی جو ہے پھر بے شمار چیزوں کو جنم دیتی ہے۔ تنہائی ایک بیماری ہے، اور اس کی سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ جو آپ اپنے آپ کو اپنے من میں بڑا سمجھ کے بیٹھے ہیں نا، یہ ختم کریں۔ لوگوں سے کانٹیکٹ کریں، گھر میں بہن بھائی ہیں ان سے پراپر رابطہ کریں، جو بہن بھائی ہیں ان سے پراپر رابطہ کریں۔ جو باتیں ہو گئی ہیں ایک دوسرے سے دوری کی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس لڑکے اس صاحب نے، اس بہن نے میری بیٹی کا رشتہ نہیں لیا، اس بھائی نے میرے بیٹے کو رشتہ نہیں دیا،
تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو دور کر رہی ہیں، دور کر دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نوجوانوں، ہم یہ جو اپنی بیسک اغراض ہے نا، اس کو سامنے رکھ کر کے پھر محسوسات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی غرض کو سامنے رکھ لیں گے تو پھر ہم کس طرح سے دوسرے کی بات کو سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں اپنی غرض کو نیچے رکھ کے پھر دوسرے کی بات کو سمجھنا ہے۔ جب ہم دوسرے کی بات کو سننے والے بن جائیں گے تو ہماری تنہائی دور ہو جائے گی۔ سمجھ صاحب، جو رکاوٹیں ہیں مثال کے طور پر وہ میری حیثیت کا نہیں ہے۔ کوئی چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے، میں بڑے مکان میں رہتا ہوں۔ وہ 50 گز کے مکان میں رہتا ہے، میں 120 گز کے مکان میں رہتا ہوں۔ یعنی یہ بلا وہ 50,000 روپے کماتا ہے، میں 1,00,000 روپے کماتا ہوں۔ اب یہ اس قسم کی بڑائیاں آرٹیفیشل اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینے کی بات کی وجہ سے لوگ جو ہے تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ تنہائی عام ہے جو اپنی اغراض کی بنیاد پر آدمی نے اپنے آپ کو تنہا کر لیا ہے۔ اپنی غرض کو آپ نیچے دبائیں، دوسرے کی بات سنیں اور دوسرے کی بات کو، دوسرے کی غرض کو پرائرٹی دیں تو آپ کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ لوگ آپ کی سنیں گے، آپ لوگوں کی سنیں گے۔ تو تنہائی جو ہے نا وہ پیدا کر دی گئی ہے، پیدا ہو گئی ہے، اور اس سے زمانے کے اندر ایک خاص قسم کی خرابی پیدا ہو رہی ہے، جس کی سب سے پہلی اظہار جو ہے نفرت ہے۔ اپنے آپ کو بلند سمجھ رہے ہیں، دوسرے کو نیچا سمجھ رہے ہیں۔ سمجھا؟ بقول اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی بالکل تنہا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ سب سے زیادہ غریب وہ شخص ہے جسے کوئی دوست نہیں۔ اندازہ کیجیے۔ تو اس سے آپ محسوس کر لیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ غریب ہیں، اس لیے کہ پیسے نہیں، اس لیے غریب ہیں کہ لوگ ان کے دوست نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں، پڑوسی کا، بہن بھائیوں کا، والدین کا جو حق اسلام نے دیا ہے نا، اگر اس کے مطابق ہم عمل کریں تو یہ تنہائی کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ مغرب میں یہ بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہے بات، مغرب میں بھی آ گئی ہے، ہمارے یہاں بھی آ گئی ہے، ہم بھی اس کا شکار ہیں۔ تو بات یہ ہے سب سے پہلے کہ ہم سوشل کانٹیکٹ بڑھائیں، پرانے دوستوں سے ملیں، نئے دوست تو ہیں ہی ہیں، اور پرانے رشتوں کو ریوائیو کریں، بہتر کریں، ایک دوسرے کو تحفے دیں۔ تحفے دینے سے، چاہے وہ تحفہ آپ چاہے 5 روپے کے پھل لے جا کے، کہ اب تو 5 روپے کے پھل آتے ہی نہیں ہیں، بہرحال یہ کچھ پھل دے دیے، کبھی کوئی مٹھائی بھیج دی، کبھی حلوہ پکایا گھر میں وہ بھیج دیا، یہ کر پہلے عورتیں کرا کرتی تھیں، محلے میں ایسا ہوتا تھا۔ اب تو محلے والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کانٹیکٹ کرنا چھوڑ دیا۔ جب ہم نے کانٹیکٹ کرنا چھوڑ دیا ہے تو ہم تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں۔ تنہائی سے بے شمار بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، ڈپریشن ہو رہا ہے، بلڈ پریشر ہو رہا ہے، شوگر ہو رہی ہے، لاجواب بیماریاں ہو رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑا مرض، اس مرض کو کچلنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں۔ دوسرے یہ کہ اپنی دوستی کو، اپنے رشتوں کو، کانٹیکٹس کو بڑھائیں، پرانے رشتوں کو قریب کریں، ان سے دوستی، ان سے رشتہ داریوں کا حق ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو تنہائی کی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک عزیزہ ہیں، انہوں نے اس مسئلے پر ایک ویلاگ بھیجا جو تنہائی پر ہی تھا، تو میں نے اپنے اردو کے سادہ الفاظ میں جو اسلامی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں جو ایک بات آتی ہے کہ پڑوسی کا رشتہ داروں سے بھی زیادہ ہے، اندازہ کر لیں، اس سے آج اندازہ کر لیں کہ ہم تنہا کیوں ہیں۔ انہوں نے پڑوسی کو دور کر دیا ہے،
رشتہ داروں کو دور کر دیا ہے، بہن بھائی آپس میں اغراض کا شکار ہو گئے ہیں، اس نے میرا بیٹا کیوں نہیں لیا، اس نے میری بیٹی کیوں نہیں لی۔ بہن بھائی کا رشتہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آگے جا کے اس سے بہن لی جائے گی، اس کی بچی لی جائے گی یا اس کا بیٹا لیا جائے گا، نہیں، ہم بہن بھائی اللہ نے بنایا، بہن بھائی رہیں گے ہمارے۔ جب بیٹے کا یا بیٹی کا جہاں تقدیر ہے وہاں اس کا رشتہ ہو جائے گا۔ بس میں اسی بات پر آج کی ویلاگ کو ختم کرتا ہوں کہ سب سے بڑی بات جو اس زمانے میں تنہائی کی وجہ بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ خود سمجھنے لگا ہے، خود سری کا شکار ہے۔ خود سری ایک لفظ ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں، تو یہ خود سری کی وجہ سے آدمی تنہائی کا شکار ہو گیا۔ ایک وجہ یہ ہے، اور خود سری ایک کی وجہ بہت جیسے میں نے بتا دی۔ آپ اپنے آپ کو محسوس کریں دوسرے کے مقابلے میں، آپ اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں، دوسرے کے مقابلے میں آپ سپیریئر محسوس کریں، نہیں، آپ آگے بڑھ کر لوگوں سے ملیں، آگے بڑھ کر لوگوں سے کانٹیکٹ کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنائیں، اسی طرح سے مل کر کے سوشل کانٹیکٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ معاشر تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، وہ بوڑھے بوڑھیاں تنہائی کا شکار ہو رہی ہیں، ان سب کو ایک ٹونک مل جائے گا۔ یہ ٹونک ہے کہ آپ کسی کی تنہائی کے اندر آپ تنہائی کو ختم کر دیں اور اس سے سلام دعائی کر دیں، اس کے ساتھ کوئی تحفے لے کے چلے ہیں، کچھ دیر اس سے باتیں کر لیں۔ بس آج تنہائی کے اوپر یہ بات ہو گئی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات ہو گئی۔ میں نے کہا کہ تنہائی پر ایک بات میں نے دیکھی تھی، تنہائی پر ایک بات میں نے دیکھی تھی اور اسی پر میں نے بات کر دی۔